نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو اور آپ بالکل مطمئن ہو کہ مجھے جنت ملے گی، مجھے جنت ملے گی۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ کو جنت آپ کے عمل کے بدلے میں ملے گی یا نہیں؟ عمل کے بدلے میں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بے شک ملے گی، بے شک۔ قرآن فرماتا ہے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں بدلہ اس کا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یہ، اور اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے لن يدخل احدکم الجنت عملو، ہرگز ہرگز تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ بدلہ اس کا جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے، اور حضور یہ فرما رہے تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ پچھلی امت کے ایک شخص نے عبادت کی اور رب سے اجازت چاہی سجدے کی کہ مجھے ایک لمبے طویل سجدے کی اجازت مرحمت ہو، بے ریا عبادت، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی دکھاوٹ نہیں۔ قیامت میں جب وہ پہنچے گا تو پروردگار عالم کا حکم ہوگا، ارشاد ہوگا کہ اس کو ہمارے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ کہے گا اے پروردگار عالم تیرے فضل سے جنت میں جاؤں گا، میرے عمل کا کیا ہوگا؟ میرے عمل کا کیا ہوگا؟ میں نے تو اتنا لمبا سجدہ کیا ہے، میں نے تو اتنی عبادتیں کی ہیں، پھر میرے عمل کا کیا ہوگا؟ جب تیرے فضل سے جنت میں جانا ہے تو پھر عمل کا کیا؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوگا کہ تمہیں اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں جانا ہے، جنت تمہیں عمل کے بدلے میں چاہیے۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، میزان عدل قائم کیا جائے، انصاف کا ترازو رکھا جائے، اور انصاف کا ترازو جب رکھا جائے گا تو پروردگار عالم کا حکم ہوگا کہ ایک پلے میں اس کی نیکیاں رکھ دو اور ایک پلے میں اس کی آنکھ کا وہ نور رکھ دو جو میں نے اس کی آنکھ میں رکھا ہے۔ بے شک جب ایک پلے میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک پلے میں اس کی آنکھ کا نور رکھا جائے گا تو آنکھ کا نور والا پلہ بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ جائے گا۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہوگا کہ تیری ساری زندگی کا عمل میری ایک نعمت کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ تو جنت میں کہاں سے داخل ہوگا؟ میری ایک نعمت کا بدلہ نہیں ہو سکتا، ایک نعمت کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم کا حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں لے کر کے جاؤ، تو وہ کہے گا پروردگار عالم مجھے اپنے عمل کے بدلے میں نہیں، تیرے فضل سے جنت چاہیے، تیرے تو جنت جناب رب کے فضل سے ملنے والی ہے، رب کے فضل سے ملنے والی ہے۔ اگر آپ کی نظر عمل پر ہے اور وہ عدل پر آ جائے تو عمل ہمارے اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں لے جا سکیں، بہت کمیاں ہیں ہمارے اعمال میں، ہم تو رب کا شکریہ ادا نہیں کر پاتے، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر پاتے۔ آج کی ہماری یہ محفل جو جشن دستار حفظ سے منسوب ہے، اس جامعہ فیض الاسلام سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج یہ حفاظ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز ان کی جشن دستار آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت ان کے والدین کو لباس کرامت عطا فرمائے، تاج کرامت عطا فرمائے اللہ رب العزت۔ اور بے شک قرآن کریم قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا اور کہے گا اے پروردگار عالم یہ میرا پڑھنے والا ہے، یہ مجھے پڑھتا تھا، تو اسے لباس کرامت عطا فرما، تو اسے تاج کرامت عطا فرما۔ تو اسے لباس کرامت اور تاج کرامت عطا فرمایا جائے گا قرآن کی سفارش پر، قرآن کی سفارش پر۔ اور قرآن کریم کس لیے نازل ہوا ہے؟ قرآن کریم کس لیے نازل ہوا ہے؟ کس لیے نازل ہوا ہے؟ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل کرنا، اس کو سمجھنا تو بہت دور کی بات، ہم اس کو پڑھتے کتنا ہے دن میں، کتنی بار پڑھتے ہیں ہم؟ یہ بچے حافظ قرآن ہو گئے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پورے حافظ قرآن نہیں ہو سکتے؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں سب، وہ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے قرآن حفظ کرنا یا عالمہ بننا یا حدیث کی حافظہ بننا۔ انہیں اپنی ماؤں کو دیکھنا چاہیے، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2210 حدیث کی حافظہ تھی، 2210 احادیث کریمہ انہیں جو ہے وہ اللہ کے رسول سے انہوں نے روایت کی ہے۔
اس کے علاوہ نہ جانے کتنی ہوں گی، روایت ہے 2210 جی اور یہ 2210 جو انہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، ان 2210 حدیثوں کو 300 راویوں نے روایت کیا، صحابہ اور تابعین نے، بے شک، اور ان 300 میں 67 عورتیں ہیں، ان 300 میں 67 عورتیں ہیں جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے، 67 عورتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی بہت ساری، ان سے تقریباً 100 راویوں نے روایت کی ہے، اور ان 100 میں سے 23 عورتیں ہیں۔ تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ دین کا ایک بڑا اور عظیم ذخیرہ خواتین اسلام کے ذریعے سے یہاں تک پہنچا ہے، جی امہات المؤمنین کے ذریعے سے یہاں تک پہنچا ہے۔ تو کتنی عظیم خدمات ہیں ان کی، تاریخ کے حوالے سے، تاریخ کے جھروکوں سے دیکھنا چاہیے، حضرت حوا سے لے کر کے اور امہات المؤمنین تک دیکھنا چاہیے کہ کیسے دین یہاں تک پہنچا، بے شک، کیا کردار ان کا رہا، کس طریقے سے انہوں نے ہم تک یہ پیغام پہنچائے۔ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ پورے قرآن کے حافظ ہو جاؤ، کیونکہ آپ کو اپنا کاروبار چھوڑنا پڑے گا، آپ کو اپنی تجارت چھوڑنا پڑے گی، آپ کو اپنے بیوی بچوں سے تھوڑا الگ ہونا پڑے گا، آپ دیکھ بھال نہیں کر پاؤ گے صحیح سے، کیونکہ جب پورے قرآن کے حافظ ہوگے تو آپ کو بہت وقت دینا پڑے گا۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا آپ سے کہ قرآن کی 6666 آیتیں، ان 6666 آیتوں میں 540 آیات وہ ہیں جن میں مسائل بیان کیے گئے ہیں، احکام بیان کیے گئے ہیں۔ بے شک، 540 آیتیں، سال میں 365 دن۔ کیا آپ ایک آیت روز حفظ کر سکتے ہو؟ الحمدللہ کر سکتے ہو، یہ مت کہنا کہ نہیں کر سکتے، کیونکہ الحمدللہ جب ہم 3 وقت کھا سکتے ہیں تو ایک آیت بھی یاد کر سکتے ہیں، جب ہم 3 وقت کھانا پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں تو ہم ایک آیت بھی روزانہ یاد کر سکتے ہیں، مگر یاد نہیں کر پاتے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کا 5 سال کا، 6 سال کا اور 8 سال کا بچہ ایک صفحہ یاد کر لیتا ہے روزانہ کا۔ تو آپ مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یاد نہیں کر سکتے، کیونکہ میں آپ کے بچے کو پیش کر دوں گا آپ کے سامنے کہ یہ ہے آپ کا 10 سال کا بچہ اور آپ 40 سال کے، الحمدللہ آپ کا حافظہ بھی اچھا، آپ کی یادداشت بھی اچھی، آپ کے اندر طاقت بھی اس سے زیادہ، تو آپ کر سکتے ہو۔ تو بے شک آپ اگر ایک صفحہ نہیں کر سکتے، ایک آیت تو روز کر سکتے ہو۔ چلو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ 540 آیات 540 دن میں آپ یاد کرو، حالانکہ آپ 20 سال کی عمر میں، 20 سال میں تو کم سے کم 540 آیت یاد کر سکتے ہو، اتنا تو آپ کر سکتے ہو کہ 20 سال میں جا کے چاہیں یاد ہو آپ کو، لیکن 540 آیتیں تو آپ کو یاد ہو سکتی ہیں۔ ایک آیت کو آپ 1 دن میں یاد مت کرو، 2 دن میں یاد کرو، 4 دن میں یاد کرو، 5 دن میں یاد کرو، ارے کم سے کم 50 آیتیں آخری سانس تک تو یاد کر سکتے ہیں۔ 50 آیتوں کے حافظ ہو جاؤ گے، کیا کم بڑی بات ہے؟ اور ان سے مسائل کتنے آئیں گے آپ کو یہ تو جانو پہلے آپ، کیونکہ ان کا ترجمہ بھی آپ روزانہ سنو گے۔ لیکن اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اتنی آیات کو یاد کرو، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو، اپنی عمر کو مت دیکھو، 40 سال کو 60 سال کو مت دیکھو، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ حضرت کے پاس آ کر کے یہ کہو کہ حضرت آپ ہمیں جو ہے وہ جو 540 آیات جن میں مسائل بیان کیے گئے، احکام بیان کیے گئے، وہ سی والی آیتیں ہمیں ایک آیت روزانہ پڑھ کے سنا دیا کریے۔ جی اگر ہر نماز کے بعد بھی ایک آیت کا ترجمہ سنو گے تو دن میں 5 آیتیں ہو گئی، لیکن چلو دن میں 5 آیتیں نہیں، صرف ایک ہی آیت، کسی ایک نماز میں ایک آیت کا ترجمہ، اور اس کے تحت کیا مسئلہ نکل رہا ہے وہ اگر آپ زندگی بھر اسے ریپیٹ کرتے رہو تو میں سمجھتا ہوں کہ 60 سال کی زندگی میں کئی مرتبہ ریپیٹ ہو جائیں گی یہ 540 آیتیں۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے؟ ابھی حضرت نے اشارہ کیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ حرام کام کیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے رقص و سرور کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، ناچ گانا کیا جا رہا ہے، تماشا کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، میں وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے غصہ کیا، لیکن اللہ کے رسول نے بڑی حکمت سے، کیونکہ اللہ کے رسول جو پیغام دیتے وہ بہت ہی بے مثال ہوتا اور وہ جو سمجھانے کا طریقہ ہوتا وہ بالکل الگ ہوتا۔ اللہ کے رسول نے ان کو پاس بٹھا لیا، فرمایا کہ نہیں غصہ مت کرو ان کے اوپر، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کام کی تم بات کر رہے ہو کیا تم اپنی ماں کے ساتھ وہ کام پسند کرو گے؟
کیا تم اپنی بہن کے ساتھ وہ کام پسند کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ فرمایا اپنی بہن کے ساتھ وہ کام پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنی پھپھو کے ساتھ وہ کام پسند کرو گے؟ اپنی خالہ کے ساتھ یہ کام پسند کرو گے؟ ہر بار وہ کہتے رہے یا رسول اللہ میں کیسے اپنی ماں بہن بیٹی اور پھپھو کے ساتھ یا خالہ کے ساتھ یہ کام پسند کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے تم پسند نہیں کرتے ہو ویسے دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ بے شک۔ اب میں یہاں پر کہتا ہوں کیا ناچ گانا آپ اپنی بیٹی کے ساتھ پسند کرو گے؟ کیا آپ اپنی بہن کے ساتھ پسند کرو گے؟ کیا آپ اپنی بیٹی کے ساتھ پسند کرو گے؟ کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ وہی چیز پسند کرو گے جو آپ وہاں پر دیکھ رہے ہو؟ خدا کی قسم نہیں پسند کرو گے تو دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ کیسے پسند کر رہے ہو آپ اس چیز کو؟ جی میں حدیث پاک کی روشنی میں بول رہا ہوں، بالکل ایک دم بے شک۔ ذرا سا بھی ہٹا ہوا نہیں ہے مسئلہ، جی 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 بے شک ہلکا سا بھی ہٹا ہوا نہیں ہے، بے شک کیونکہ اسے بھی آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ زنا نہیں ہے، یہ بھی زنا کے مترادف ہے۔ بے شک۔ یہ ناچ گانا کروانا بھی زنا کے مترادف ہے۔ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، کان کا بھی زنا ہوتا ہے، قدموں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ کیا آپ پسند کرو گے؟ جو پسند کرتا ہے وہ کرائے، جی جو اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ پسند کرتا ہے وہ کرائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا اس شخص سے کیا تم اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب اگر اسے منع کیا جاتا کہ تم مت کرو تو وہ بھی کرتا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ بہت آسانی سے ہم یہ کام کر لیتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس آدھے لباس میں، جس ننگے لباس میں، جس گندے لباس میں ہم دوسرے کی بہن بیٹی کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، کیا اپنی بہن بیٹی کو دیکھنا پسند کرے گی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بے شک۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے لیے تو پسند نہ کریں، اپنے گھر والوں کے لیے تو وہ بات پسند نہ کریں اور دوسروں کو شوقیہ ہم یہ بات کریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، بے شک۔ یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ جی 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 کہاں گئی ہماری غیرت ایمانی؟ کہاں گئی شرم خدا، شرم نبی؟ کہاں گئی حیا ہماری؟ کوئی شرم نہیں رہی، کوئی حیا نہیں رہی، کوئی پاس لحاظ نہیں رہا۔ کیا قیامت میں رب کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ کیا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا ہے؟ کیا حضور کی شفاعت نہیں چاہیے؟ کیا حضور کے دست اقدس سے حوض کوثر سے جام نہیں چاہیے؟ بے شک سبحان اللہ۔ یاد کرو اس حدیث پاک کو کہ جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر جام پلاتا ہوں گا، جی جی سبحان اللہ۔ میں حوض کوثر پر جام پلاتا ہوں گا، کچھ لوگ آئیں گے، میں ان کو جام پلانے کے لیے بڑھوں گا، فرشتے آئیں گے اور ان کا ہاتھ تھام کے انہیں گھسیٹ کے واپس لے کے جائیں گے حوض کوثر سے۔ تو میں کہوں گا ہاؤلائی امتی، ہاؤلائی امتی، ہاؤلائی امتی، یہ تو میرے امتی ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ اما تدری ماذا احدثوا بعدک؟ یا رسول اللہ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد کیسی کیسی خرافات انہوں نے نکالی تھی؟ جی کیسی کیسی خرافات انہوں نے نکالی تھی، کیسی کیسی بدعات انہوں نے نکالی تھی، کیسی کیسی غلط رسم و رواج انہوں نے قائم کیے تھے۔ تب اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں گے سحقن 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 سحقن، اے بعدن 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 بعدن، انہیں دور لے کے جاؤ، 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 یہاں سے ہٹاؤ ان کو۔ جی 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 بے شک۔ اب کیا اس دن کا انتظار ہے؟ کیا قیامت کے اس دن کے اس رسوائی کا انتظار ہے کیا؟ یا خدا سے اعلان جنگ ہے کہ ہم تو ناچ کریں گے، دیکھتے ہیں خدا ہمارا کیا کرے گا، نعوذ باللہ، دیکھتے ہیں رسول ہمارا کیا کریں گے، نعوذ باللہ، ہم تو کریں گے ناچ؟ کیا کس سے اعلان جنگ ہے؟ کس سے لڑنا ہے آپ کو، مقابلہ کرنا ہے؟ قیامت میں رب سے اعلان جنگ کرنا ہے آپ کو، یا قبر کے فرشتوں سے اعلان جنگ ہے، منکر نکیر سے اعلان جنگ ہے؟ کس سے اعلان جنگ ہے کس سے؟ اتنی ہمت، اتنی جرت، اتنی جسارت کس بنیاد پر؟ بے شک۔ خدا کی قسم یہ اعلان جنگ مولانا لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ رب کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ بے شک۔ کیا منہ دکھائیں گے ہم قیامت کے روز؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ان کے علماء ان کو بتائیں، قرآن و حدیث پڑھ کر کے سنائیں
اور وہ کہیں کہ تمہارا قرآن تمہیں مبارک، تمہاری حدیث تمہیں مبارک، تمہارا اسلام تمہیں مبارک، ہمیں تو وہ مبارک جو ہم کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اگر آپ کو کوئی عالم کسی غلط کام سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، کیا آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی؟ الغناء تنبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع، گانا دل میں ایسا نفاق پیدا کرتا ہے کہ جیسے پانی کھیتی کو سیراب کرتا ہے۔ بے شک کیا آپ کو وہ حدیث پاک، یہ حدیث پاک علامہ امام نصفی نے تفسیر نصفی میں ذکر کی ہے۔ ایک اور حدیث پاک جو علامہ امام نصفی نے تفسیر نصفی میں ذکر کی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن گانے کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سر پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، جو شیطان اپنے پاؤں سے اس کے سر پر اس وقت تک مارتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنی آواز کو بند نہیں کر لیتا۔ اور گانا گانے والا اور گانا سننے والا دونوں برابر ہیں۔ شیطان کی لاتیں صرف گانا گانے والے کو نہیں پڑیں گی، جو بیٹھا ہوا گانے سن رہا ہے اس کو بھی شیطان کی لاتیں پڑیں گی، کیونکہ وہ بھی گانے والے ہی کے برابر ہے۔ جی سوچنے کی بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہوا ہے ہمارے مزاج کو؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کیوں ہماری روحیں اتنی بیمار ہو گئی ہیں کہ راتوں دن علاج کیا جا رہا ہے مگر کوئی اثر اس کا نہیں ہوتا؟ آج سے جو بھی ایسا کرے گا تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ وہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی اس کو پسند کرتا ہے، اسی لیے ایسا کر رہا ہے۔ جی 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 ہم یہی سمجھیں گے اور یہی اعلان رہے گا ہماری طرف سے ہر اس شخص کے لیے جو ایسا کرتا ہے، کھلا ہوا اعلان رہے گا اس کے لیے۔ بے شک آپ جان لیں اس شخص کے بارے میں جو ایسا کرتا ہے، آپ یقین کے ساتھ جان لیں کہ وہ پسند کرتا ہے اپنی ماں بہن بیٹیوں کے لیے بھی یہ بات پسند کرتا ہے۔ جی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے شریعت، ایک ہے طبیعت۔ قرآن صاف فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ بے شک جس نے سرکشی کی، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، تو بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جی بے شک وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور رہا وہ شخص جس نے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جی قیامت میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے رب کے سامنے۔ اور صرف خوف ہی کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن فرماتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روک کر کے رکھا، بے شک اپنے بس میں، اپنے کنٹرول میں رکھا، اپنے نفس کو بے راہ نہیں ہونے دیا، اپنے نفس کو تھام کر کے رکھا، کنٹرول میں رکھا، نفسانی خواہشات سے روک کر کے رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 2، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محظورا انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا۔ سبحان اللہ۔ قرآن دو مریدوں کی بات کرتا ہے، دو مریدوں کی بات کرتا ہے قرآن۔ یقیناً آپ کسی نہ کسی پیر کے مرید ہوں گے، جی لیکن قرآن بھی مرید کی بات کرتا ہے۔ کسی نہ کسی پیر کے مرید ہوں گے آپ، لیکن قرآن بھی دو مرید کی بات کرتا ہے، ایک ہے مرید دنیا اور ایک ہے مرید آخرت۔ مرید دنیا کے لیے جو صرف دنیا کا ارادہ کرتا ہے، جو صرف دنیا چاہتا ہے، اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا وعدہ رب نے فرمایا ہے۔ اور جو مرید آخرت ہے اس کے لیے کامیابی، کامرانی، سرفرازی، سعادت
نیک بختی خوش بختی کا وعدہ رب نے فرمایا. جی اب طے آپ کو کرنا ہے کہ آپ مرید دنیا ہو یا مرید آخرت. جی آپ مرید دنیا ہو یا مرید آخرت، طے آپ کو کرنا ہے. آپ کو طے کرنا ہے. آپ ہی کو سمجھ رہا ہے کہ آپ کو چلنا کون سے راستے پر ہے، مرید دنیا والے یا مرید آخرت والے. آپ دنیا کے طلبگار ہو یا آخرت کے طلبگار ہو، بے شک. یہ آپ کو طے کرنا ہے. تو جو بھی سرکشی کرے، اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک، باز آتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں آتا ہے تو پھر اس سے قطع تعلق کیا جائے گا. اس سے قطع تعلق. اور یہ قطع تعلق کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، بلکہ جب آپ ہر روز عشاء کی نماز پڑھتے ہو اور اس میں وطر پڑھتے ہو تو خدا کی قسم وطر کی نماز میں ہر روز دعائے قنوت کے اندر رب سے یہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے وعدہ کرتے ہو وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، اے پروردگار عالم جو تیرا گناہگار ہے ہم اسے چھوڑتے ہیں، اس سے جدا ہوتے ہیں. جی جی جو رب کی بارگاہ کا گناہگار ہے، جو فاجر ہے، گناہگار ہے، کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، ہم اس سے جدا ہوتے ہیں، ہم اس کو چھوڑتے ہیں. بے شک. یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے. ہر روز آپ اپنی زبان سے یہ وعدہ کرتے ہو، رب کی بارگاہ میں نماز میں کھڑے ہو کر کے یہ وعدہ کرتے ہو. جی یا تو آپ اس وعدے کو نبھاؤ گے یا اس کی خلاف ورزی کرو گے. بے شک. جی یہ آپ کے اوپر ہے. آپ سمجھتے ہو کہ مولویوں کی باتیں ہیں یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں. رب کی بارگاہ میں نماز میں کھڑے ہو کر ہر روز یہ وعدہ کرتے ہو آپ. جی جی بے شک. یہ پتہ کیوں نہیں چلا آج تک آپ کو؟ میں پھر وہی کہوں گا، کیونکہ آج تک آپ نے کبھی نماز کو جانا ہی نہیں کہ نماز کیا ہے. جی آپ نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ نماز کیا ہے. کیا نہیں ہے نماز؟ عبادت قولی نماز ہے، عبادت فعلی نماز ہے، عبادت بدنی نماز ہے، عبادت مالی نماز ہے. بے شک. کون سی عبادت ہے جو نماز کے اندر نہیں ہے؟ آپ تسبیح کرتے ہو، تحلیل کرتے ہو، تقدیس کرتے ہو، سبحان اللہ پڑھتے ہو، رب کی ثنا کرتے ہو، تعریف کرتے ہو، قرات کرتے ہو، دعا کرتے ہو، سب عبادت قولی ہے. بے شک. آپ قوما کرتے ہو، جلوس کرتے ہو، قیام کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، سب عبادت فعلی ہے. بے شک. آپ طہارت حاصل کرتے ہو، پاکیزہ لباس پہنتے ہو، موٹر سائیکل کا پیٹرول خرچ کر کے مسجد جاتے ہو، سب عبادت مالی ہے. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ دین کے اتنے قریب نہیں آئیں گے کہ جتنا قریب آپ کو ہونا چاہیے تھا. بے شک. مسلمانوں میں تو گناہ کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے تھا. جی حضور تو گناہوں کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے. محبت کا وعدہ سچا کر کے دکھانا چاہیے، جھوٹا نہیں. بے شک. کیا ہوا؟ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ. نہیں لگ رہا ہے، اٹھائیں گے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ. ایک مسئلہ ابھی چھڑا تھا قرآن کریم کے متعلق. قرآن کریم کی حرمت کا مسئلہ تھا، اس کے تحفظ کا مسئلہ تھا. تو وہاں پر میں صرف دو باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور وہ بہت ہی ضروری ہیں، اور وہ یوں سننا چاہیے آپ کو کہ یہ کہا گیا کہ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان، ماشاءاللہ الحمدللہ، حضرت علامہ مولانا مفتی سید مقیم الرحمن صاحب حفظہ اللہ ورعا بس چند ہی لمحات میں یہاں پہنچنے والے ہیں الحمدللہ. اور جیسے ہی پہنچیں گے، انہوں نے ماشاءاللہ وعدہ کیا تھا، وعدے کے مطابق ماشاءاللہ پہنچنے والے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ان کا بہترین خطاب آپ سنیں گے، وہ ان کی تقریر آپ کو بہت پسند آئے گی، کیونکہ ان کا ماشاءاللہ انداز بھی بڑا انوکھا اور بڑا نرالا ہے، اور وہ محبت بھی بہت کرتے ہیں، اور اسی میں جو ہے وہ
اسی میں بہت سمجھا بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو بہت شدت کے ساتھ آپ کو ان کا انتظار ہوگا. دراصل میں بھی یہ چاہتا تھا کہ پہلے تشریف لے آئیں تو میں بھی ان کی تقریر سن لوں، کیونکہ مجھے بھی اتفاق نہیں ہوتا ہے ان کی تقریر سننے کا، کیونکہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ ہم الگ ہی الگ جو ہے وہ ممبر پر رہتے ہیں، تو اس لیے سن نہیں پاتے اور کبھی کبھار سننے کو مل جاتی ہے. میں بھی یہ چاہتا تھا کہ میں ان کی تقریر سنوں. میں نے اس لیے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ ایسا کریں پہلے تشریف لے چلیں تو ہمیں بھی سننے کو مل جائے گی، اچھا رہے گا. تو کہا کہ میں پہنچ جاتا پہلے، لیکن مجھے تھوڑا سا رک کر کے پہنچنا ہے. میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہو. حضرت نے بھی فرمایا کہ ان کی مرضی ہے، چاہے پہلے آئیں چاہے بعد میں آئیں، وہ جب چاہیں آئیں، ان کا اپنا پروگرام ہے، اپنا جلسہ ہے الحمدللہ. تو پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز. ان کا بہترین خطاب سنیں گے. نوجوان تو بہت پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی. ہاں ماشاءاللہ اس ٹائم تو ان کا جواب نہیں ہے، اور شاید میرے خیال سے ہندوستان کا کوئی کونا ہے کہ جہاں تک وہ تقریر کرنے پہنچ نہیں گئے. جی 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 بے شک. اور میں نے بلکہ حد تو یہ ہے کہ والد ماجد کا جو عرس ہے، عرس شاہدی، وہ بھی میں نے اپنے ہاتھ سے ان کی ڈائری میں لکھا تھا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھولے میں، کہیں یاد میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نوٹ ہو جائے کسی جگہ، پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس سے وعدہ خلافی ہوگی اس جگہ پر. تو ماشاءاللہ میں نے کہا آپ نوٹ کر لیجئے میرے سامنے، کیونکہ مجھے معلوم ہے اگلے 3-4 مہینے تک آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے نوٹ کر لیجئے. لیکن یہاں کے لیے میں نے بھی گزارش کی تھی، حضرت نے بھی کہا تھا ماشاءاللہ. تو الحمدللہ تشریف لانے والے، ان کا بہترین خطاب آپ سنیں گے. اللہ رب العزت قبول فرمائے، دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. میں یہ بات بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ کہا گیا کہ قرآن کریم میں 26 آیتیں ڈال دی گئی، گھسڑ دی گئی، نعوذ باللہ استغفر اللہ. حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ڈال دی. مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، اس لعین سے، مردود سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے کہیں کسی جگہ سوال کرتا ہے کہ جناب کسی فلاں بندے نے یہ کہا ہے، تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ تو آپ کیا جواب دے پاؤ گے اس کو؟ یہ کہو گے وہ لعین ہے، مردود ہے، کمینہ ہے، کتا ہے، گنوار ہے، یہ کہو گے؟ نہیں، جواب تو دینا پڑے گا نا آپ کو. یہ جواب تھوڑی ہے، جواب آپ کو دینا پڑے گا. جواب کیا ہے؟ آپ کو جواب یاد رکھنا چاہیے. پارہ نمبر 14 سورہ ہجر کی آیت نمبر 9، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ و نگہبان ہیں. بے شک بے شک. ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں. اسی طرح سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 42 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید. باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا، باطل نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا. یہ حکیم حمید کا نازل کیا ہوا ہے، یہ حکیم حمید کا نازل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو 2 باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. ایک نے کہا تھا کہ 26 آیتیں ڈال دی گئی، اور دوسرے نے اس کی سپورٹ میں کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے وہی الٹی پلٹی ہے، وہی قرآن کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے. دونوں باتوں کا جواب آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ پارہ نمبر 14 سورہ ہجر کی آیت نمبر 9، جس میں رب نے فرمایا ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی محافظ و نگہبان ہیں، اور سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 42 جس میں فرمایا کہ نہ آگے سے باطل آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا، ایک حرف کا بھی رد و بدل اس میں نہیں ہو سکتا. کوئی تغیر، کوئی تبدل، کوئی تغییری، کوئی تبدیل اس میں نہیں ہو سکتی. جب نہیں ہو سکتی تو ہم ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان نے 26 آیتیں ڈال دی، گھسڑ دی معاذ اللہ. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی ان 2 آیتوں پر ایمان لاتے ہو یا نہیں؟ وہ کہیں گے لاتے ہیں. تو ہم یہ سوال کرنا چاہیں گے جب تم ایمان لاتے ہو تو یہ بتاؤ کہ ان دونوں آیتوں میں رب نے وعدہ فرمایا ہے حفاظت کا یا نہیں؟ بے شک حفاظت کا وعدہ فرمایا. جب حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے تو یہ بتاؤ کہ جب حضرت ابوبکر، عمر نے، عثمان نے نعوذ باللہ 26 آیتیں ڈالی تو اس وقت رب حفاظت پر قادر تھا کہ نہیں؟ اگر قادر تھا تو روکا کیوں نہیں؟ یا یہ کہہ دو کہ قادر نہیں تھا تو تمہارا حساب ویسے ہی چکتا ہو جائے گا. اور یہ تم کہہ نہیں سکتے کہ قادر نہیں تھا، یہی کہو گے کہ قادر تھا. جب قادر تھا تو گھسڑ کیسے دی؟ جی. تو تم یہ کہو گے بچاؤ میں کہ قادر تو تھا لیکن اپنا وعدہ نبھا نہیں پایا معاذ اللہ استغفر اللہ، یا بھول گیا معاذ اللہ، اور اللہ اس سے پاک ہے، تب بھی تمہارا حساب چکتا ہو جائے گا. پھر ہم اس کے ساتھ یہ پوچھنا چاہیں گے تم سے کہ یہ بتاؤ کہ قرآن میں کمی یا زیادتی کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ وہ مسلمان رہے گا یا غیر مسلم ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، خارج از اسلام ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ تو لا محالہ تم یہی کہو گے، اور تمام شیعہ یہی کہہ رہے ہیں آج کہ ایک بھی حرف گھٹانے یا بڑھانے والا جو ہے وہ خارج از اسلام ہے.
تو اب یہ بتاؤ کہ ابو بکر و عمر خارج از اسلام ہے کہ نہیں؟ نعوذ باللہ۔ اگر تم یہ کہو گے خارج از اسلام ہیں تو ہم تم سے یہ سوال کریں گے کہ مولا علی نے انہیں خلیفہ مانا کہ نہیں؟ جی تو تم یہ کہو گے خلیفہ مانا، تو ہم تم سے یہ پوچھیں گے کہ خارج از اسلام کو خلیفہ ماننا کیسا ہے؟ اس کا کیا حکم ہے جو خارج از اسلام کو خلیفہ برحق مانے، جی 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 بے شک، امام برحق مانے؟ جی 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 اس کا کیا حکم ہے تمہاری نظر میں؟ اور اگر تم یہ کہو گے کہ خارج از اسلام نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نزدیک قرآن میں کمی زیادتی کرنے والا خارج از اسلام نہیں، مسلمان ہی ہے، چاہے وہ کتنی کمی زیادتی کر لے، تو پھر جھگڑا کائے کا ہے حضرت ابو بکر عمر عثمان سے تمہارا؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور پھر تم نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مولا علی کا چاہنے والا ہوں، تو ہم یہ کہنا چاہیں گے تم نے جو کہا کہ قرآن میں 26 آیتیں ڈال دی، اپنی اس بکواس کو تو تم اپنے پاس رکھو، لیکن ہم تم سے یہ پوچھنا چاہیں گے کیا تم مولا علی سے اس بات کو ثابت کر سکتے ہو صحیح سند کے ساتھ کہ مولا علی نے کہیں پر یہ فرمایا ہو کہ ابو بکر عمر عثمان نے 26 آیتیں ڈال لی تھی، چلو کوئی بات نہیں ہے، بعد میں ہم دیکھ لیں گے، یا ہمارا زمانہ آئے گا تو ہم بدل دیں گے یا ہم نکال دیں گے؟ ایسا کچھ انہوں نے کہا تھا؟ نہیں ثابت کر سکتے، کبھی بھی نہیں ثابت کر سکتے، کہیں بھی نہیں ثابت کر سکتے۔ اس کے ساتھ ایک شخص نے جو بات کہی، دوسرے والے نے، اس کے ساتھی نے، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ بھی خطرناک۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ قرآن کریم کی ترتیب الٹی پلٹی رکھی گئی ہے۔ پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورہ اقرا۔ سورہ علق کون سے پارے میں؟ 30ویں پارے میں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ پہلے نازل ہوئی تو 30ویں میں کیوں ہے؟ پہلے میں ہونا چاہیے تھی۔ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب الٹی ہے، جس ترتیب میں قرآن آیا تھا اسی ترتیب میں رکھنا چاہیے۔ تو ہم اس کو جواب دیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات میں بتانا چاہوں گا کہ یہ یہاں کے شیعوں کی بات نہیں ہے، بلکہ جب میں جامعہ ازہر پہنچا، وہاں میں نے علامہ بقائی کی تفسیر نظم الدرر فی تناسب الآئی والسور ہمیں یہ دی گئی کہ اس کا جو مقدمہ ہے آپ اس پر کچھ لکھیں، تو 80 صفحے میں A4 سائز کے ہم نے اس پہ لکھا تھا۔ الحمدللہ وہ میرے پاس موجود ہے، میں نے لکھا تھا اور اس کو جمع بھی کیا تھا۔ اس وقت آیتوں کے درمیان مناسبت، یعنی یہ آیت اس کے بعد یہ آیت، اس کے بعد یہ آیت، اس کے بعد یہ آیت، تو اس پچھلی آیت کا اگلی آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، اس کی کیا مناسبت ہے آپس میں، ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس سورت کے بعد دوسری سورت فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کے بعد نساء، نساء کے بعد مائدہ، آخر سورتوں تک۔ تو ان سورتوں میں آپس میں کوئی مناسبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا، تو مکہ مکرمہ کا جامعہ ام القریٰ اور مدینہ منورہ کا جامعہ اسلامیہ جو فہد کی طرف سے بنایا گیا، ملک فہد کی طرف سے، شاہ فہد کی طرف سے بنایا گیا، میں نے ان دونوں جامعہ میں، ان دونوں یونیورسٹی میں کہ ایک ایک پروفیسر کی کتاب کو پڑھا۔ جب میں نے ان کی کتاب کو پڑھا تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے، یہ 2015 کی بات ہے، انہوں نے اپنی 2016 کی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے، کیا لکھ رکھا ہے اپنی کتاب میں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کی ترتیب پہلے الف لام میم، پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر ھدی للمتقین، اسی طرح پہلے الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین وغیرہ وغیرہ جو ترتیب ہے، اور جو سورتوں کی ترتیب ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کہنا یہ تھا، دونوں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ترتیب جو ہے وہ توفیقی ہے۔ توفیقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحابہ نے اپنے اجتہاد سے اس کو رکھ دیا، جب انہوں نے قرآن کو جمع کیا تو اس ترتیب سے جمع کر دیا۔ مجھے لگا کہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، تب میں نے اہل سنت والجماعت کے کلام کو تلاش کرنا شروع کیا، تو میں نے حافظ ابن عبد البر کے، علامہ امام زرکشی صاحب البرہان فی علوم القرآن، علامہ امام حافظ جلال الدین سیوطی صاحب الاتقان فی علوم القرآن، اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے کلام کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب ڈھونڈا تو مجھے اس میں مل گیا کہ آیتوں کی اور سورتوں کی ترتیب توفیقی نہیں، توقیفی ہے۔ بے شک، توقیفی کا مطلب ہے اللہ کی جانب سے، اور توفیقی کا مطلب ہے صحابہ کی جانب سے، مجتہد کی جانب سے، بے شک، مجتہد کی جانب سے۔ اور میں نے یہاں تک پایا کہ آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے، یعنی اللہ کی جانب سے ہے، اس پر اجماع ہے۔ جی بے شک،
اور صورتوں کی جو ترتیب ہے اس کے بارے میں سب سے زیادہ راجح قول یہ ہے کہ وہ ترتیب بھی اللہ کی جانب سے۔ بے شک۔ اب آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ فیضان میاں جب قرآن کریم نازل ہوا تو پہلے کوئی آیت نازل ہوئی، پھر کوئی آیت نازل ہوئی، پھر کوئی آیت نازل ہوئی، جو آج قرآن میں رکھی ہوئی ہے بعد میں وہ پہلے نازل ہوئی تھی، جو پہلے رکھی ہوئی ہے وہ بعد میں نازل ہوئی تھی۔ حدیثوں سے ثابت ہے یہ بات حدیثوں سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ پہلے یہ والی نازل ہوئی تھی، پھر یہ والی نازل ہوئی تھی، بعد والی، لیکن قرآن میں اسے پہلے رکھا گیا، اسے بعد میں رکھا گیا۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس کے لیے میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا، ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا اس کو، کہ یہاں پر کوئی اگر انجینئر ہوگا، کوئی آرکیٹیکٹ ہوگا جو بلڈنگ کے نقشے بناتا ہو، جو بلڈنگ تیار کرتا ہو، تو اس نے دیکھا ہوگا کہ وہ کمپیوٹر پر بلڈنگ کا پورا نقشہ بنا کے لاتا ہے۔ بے شک۔ اس کے پاس ایک پیپر پہ A4 سائز پہ پورا نقشہ بنا ہوتا ہے کہ یہ بلڈنگ ایسی بننی ہے، لیکن جو میٹیریل آتا ہے وہ کبھی کچھ آتا ہے، کبھی کچھ آتا ہے، کبھی کچھ آتا ہے، کبھی پہلے کچھ آتا ہے، بعد میں کچھ آتا ہے، بعد میں کچھ آتا ہے، پہلے کچھ آتا ہے، غرض یہ کہ پورا میٹیریل آ جاتا ہے، آگے پیچھے ہی آتا ہے، سب بلا ترتیب ہی آتا ہے سب۔ لیکن جب مکان بن جاتا ہے تو یہ بتاؤ کہ وہ ترتیب کیسی ہوتی ہے؟ اسی نقشے کے مطابق ہوتی ہے نا؟ تو قرآن بھی اسی ترتیب کے مطابق ہے جو لوح محفوظ میں آج بھی موجود ہے۔ جی بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ جو ترتیب لوح محفوظ میں تھی وہی ترتیب آج بھی ہے، جی جی بے شک، وہی ترتیب آج بھی ہے، جی 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 حقیقت۔ اسی کے مطابق وہ ترتیب ہے، بلا تشبیہ و تمثیل، وہ ترتیب آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے صحابہ سے کہ یہ آیت فلاں آیت کے بعد رکھ دو، یہ آیت فلاں آیت کے بعد رکھ دو، یہ آیت فلاں صورت میں رکھ دو، یہ آیت فلاں صورت میں رکھ دو، یہ آیت فلاں آیت کے بعد رکھ دو۔ کیوں؟ جو ترتیب وہاں ہے، حضور بھی جانتے ہیں کہ وہاں ترتیب کیا ہے، بے شک، حضور بھی جانتے ہیں کہ وہاں ترتیب کیا ہے، اسی ترتیب سے رکھا گیا ہے۔ تو یہ جہالت پھیلانا، یہ بےہودگی پھیلانا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی ترتیب ہی الٹی ہے، تو تمہارا دماغ الٹا ہے، قرآن کی ترتیب الٹی نہیں ہے۔ قرآن کی ترتیب الحمدللہ وہی ہے جو لوح محفوظ میں تھی، جی جی جی، اور آج بھی وہی ہے الحمدللہ، اور صبح قیامت تک وہی رہے گی، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح قیامت تک وہی ترتیب رہے گی۔ رہا صورتوں کی ترتیب، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتوں کی ترتیب الٹی ہے، تو صورتوں کی ترتیب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی صورت آگے پڑھ لو، کوئی صورت پیچھے پڑھ لو۔ آپ نہیں پڑھتے رہتے ہو کیا؟ آپ کبھی 30واں پارہ لے کے بیٹھ جاتے ہو، کبھی آپ پہلا پارہ لے کے بیٹھ جاتے ہو، کبھی آپ دوسرا پارہ لے کے بیٹھ جاتے ہو، کبھی آپ چوتھا پارہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہو، کبھی آپ 30ویں پارے کی پہلی صورت پڑھنے بیٹھ جاتے ہو، کبھی آخری صورت، کبھی پہلے قل واللہ احد پڑھتے ہو آپ، کبھی آپ جو ہے وہ پیچھے آ جاتے ہو، الم ترا پڑھتے ہو۔ یہ تو آپ کے اوپر ہے، لیکن کیا اس سے معنی میں کوئی فساد پیدا ہوتا ہے؟ کوئی فساد کب پیدا ہوگا؟ جب آیتوں کی ترتیب الٹ دی جائے گی، جب آیتوں کی ترتیب الٹ دی جائے گی۔ مثلا آپ الف لام میم کو بعد میں رکھیں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو پہلے لائیں گے، اور ہدی للمتقین کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے پہلے لائیں گے، اور الذین یؤمنون بالغیب کو اس سے پہلے لائیں گے۔ جب آپ اس طریقے سے، اور یہ تو میں عام طریقے سے مثال دے رہا ہوں، اس کے علاوہ جو اور ترتیب ہے اگر وہ الٹ دو گے تو پورا ہی معنی ادھر سے ادھر ہو جائے گا، بے شک، پورا کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جی جی، آیتوں کی ترتیب اگر آپ نے الٹ دی تو آیتوں کی ترتیب وہی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو الحمدللہ اللہ رب العزت، میں انہی کے انتظار میں تھا بس، ہاں اللہ رب العزت قبول فرمائے، آمین ثم آمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔